کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پہ درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، اس کی پاکی بولتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتی یعنی تعریف کرتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے، ہاں تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ حلم والا بخشنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور اے محبوب تم نے قرآن پڑھا، ہم نے تم پر اور ان میں کہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا۔ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیے ہیں کہ اسے نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ٹینٹ یعنی روئی۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور جب تم قرآن میں اپنے اکیلے رب کی یاد کرتے ہو وہ پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں نفرت کرتے۔ نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، ہم خوب جانتے ہیں جس لیے وہ سنتے ہیں جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں اور جب آپس میں مشورہ کرتے ہیں، جبکہ ظالم کہتے ہیں تم پیچھے نہیں چلے مگر ایک ایسے مرد کے جس پر جادو ہوا۔ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، دیکھو انہوں نے تمہیں کیسی تشبیہیں دیں تو گمراہ ہوئے کہ راہ نہیں پا سکتے۔ وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، اور بولے کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے کیا سچ مچ نئے بن کر اٹھیں گے؟ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، تم فرماؤ کہ پتھر یا لوہا ہو جاؤ یا اور کوئی مخلوق جو تمہارے خیال میں بڑی ہو، تو اب کہیں گے ہمیں کون پھر پیدا کرے گا؟ تم فرماؤ وہی
جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا۔ تو اب تمہاری طرف مسخرگی سے سر ہلا کر کہیں گے یہ کب ہے؟ تم فرماؤ شاید نزدیک ہی ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نور قرآن سے ہمیں منور فرمائے، اور قرآن کریم کے احکامات جو ہے یہ اللہ ہمیں سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور سیکھ کر عمل کرنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے ترقی کیوں ضروری ہے۔ ایک تو اس پر بھی بات کریں گے، اور ترقی کی راہ میں حائل رکاوٹوں پر بھی بات کریں گے۔ یہ تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا فائنینشل جو سٹیٹس ہے یہ اچھا ہو جائے، اور یہ تو چاہتا ہے کہ میری مراعات میں، سہولیات میں اضافہ ہو جائے، مجھے ملنے والی جو دیگر مختلف چیزیں ہیں ان میں بھی کیا ہو جائے، اضافہ ہو جائے، ارننگ میں کیا ہے اضافہ ہو جائے، ترقی ہو جائے، پروگریس جو ہے بڑھتی چلی جائے۔ یہ تو ہے، خواہش تو ہے، لیکن بعض جگہ پر یہ خواہش جو ہے نا، یہ خواہش صرف خواہش برائے خواہش ہی ہے۔ اور آج ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ ترقی کیوں ضروری ہے، آگے بڑھنا کیوں ضروری ہے، اس پر بھی بات کریں گے، اور ترقی کی راہ میں حائل رکاوٹیں وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہی، اس پر بھی انشاءاللہ ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ عمر بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ابھی عمر بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی علی صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، ہم بھی مدینے جائیں گے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے، بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ جی ہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، جی ہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا
نثار ہے، جینے خلق کہتی ہے مصطفیٰ، جینے خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہیں پہ نثار ہے، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر، ہاں میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر، کہ مدینہ جن کا دیار ہے، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہیں پہ نثار ہے، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہیں پہ نثار ہے، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر، کہ مدینہ جن کا دیار ہے، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر، کہ مدینہ جن کا دیار ہے، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، ہے جگہ میں جن کی چمک دمک، ہے چمن میں جن کی چہل پہل، ہے جگہ میں جن کی چمک دمک، ہے چمن میں جن کی چہل پہل، وہی مدینے کے چاند ہیں، وہی مدینے کے چاند، چاند ہم وہی مدینے کے چاند ہیں، سب انہیں کے دم کی بہار ہے، وہی ایک مدینے کے چاند، واللہ وہی ایک مدینے کے چاند ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، بس وہی مدینے کے چاند ہیں، ہاں وہی مدینے کے چاند ہیں، سب انہیں کے دم کی بہار ہے، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، وہ جھلک
چلے گئے وہ جھلک دکھا کے چلے وہی موت ہے وہی زندگی جو خدا نصیب کرے مجھے وہی موت ہے وہی موت ہے وہی جو خدا نصیب کرے مجھے مرے تو انہی کے نام پر کے مرے تو انہی کے نام پر جو جیے تو ان پہ نثار جو مرے تو انہی کے نام پر جو مرے تو انہی کے نام پر جو جیے تو ان پہ نثار ہے جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ اور جو کرم سے اپنے شہ امم رکھے مجھے غریب کے گھر قدم جو کرم سے اپنے شہ امم رکھے مجھے غریب کے گھر قدم تو میرے شاہ کی نہ ہو شان کم میرے شاہ کی نہ ہو شان کم کے گدا پرون کا تو پیار ہے میرے شاہ کی نہ ہو شان کم میرے شاہ کی نہ ہو شان کم کدی لنگ دے چاہتی پا جاؤ میرے کدی لنگ دے چاہتی پا جاؤ میرے کروی میں سے آستے کرنوں سجاواں یا رسول اللہ شہنشاہ تیرے لا
تیرے لائق تے نہیں کھلی نمانے دی جے آ جاوے تے میں خوشیاں مناواں یا رسول اللہ جو کرم سے اپنے شہے میرے شاہ کی نہ ہو شان کم میرے شاہ کی نہ ہو شان کم کے گدا پہ ان کا تو پیار ہے جینے خلق کہتی ہے مصطفیٰ اور دم نظر سالک پہ نوا کو دکھانا شکل خدا نما دم نظر سالک کے نوا کو دکھانا شکل خدا نما کے قدم پہ آپ کے نکلے دم کے قدم پہ آپ کے نکلے دم بس اسی پہ تارو مدار ہے کہ قدم پہ آپ کے نکلے دم کے قدم پہ آپ کے نکلے دم بس اسی پہ تارو مدار ہے جینے خلق کہتی ہے مصطفیٰ میرا دل انہی پہ نثار ہے میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر ہاں میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کہ مدینہ جن کا دیار ہے جن خلق کہتی ہے مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے عمر بھائی. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی پیارا کلام آپ نے بڑے پیارے انداز میں ماشاءاللہ پڑھا ہے. اللہ آپ کو اور برکت عطا فرمائے، اپنی رحمت کے سائے میں رکھے. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جن کی تحریروں سے عشق رسول ٹپکتا ہے اور جن کی حدیث پاک کی شرح سے عشق رسول کا جام جو ہے یہ چھلکتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور ایسے ہی آپ کا کلام بھی ہے. میں یہ بات جو ہے وہ سوچ رہا ہوں، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جنہوں نے زیارت کی ہے، میں ان سے بھی ملا ہوں. واہ. اور انہوں نے آپ کے جو ہے وہ قرآن، تلاوت قرآن اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے علوم پر آپ کی دسترس اور قرآن کریم کے احکامات بیان کرنے کا جو ہے وہ انداز، اور پھر آپ کا یعنی آپ کا ایک شخصیت کا پہلو شیخ القرآن ہونا ہے، دوسرا آپ کا پہلو جو ہے وہ شیخ الحدیث ہونا ہے، اور ایک زبردست جید جو ہے وہ آپ عالم دین تھے.
اور حکیم الامت یہ آپ کا جو ہے وہ لقب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف جو ہے وہ بیان کرنے میں، اور جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے بارے میں کچھ جو ہے وہ نازیبا باتیں کرنے والے ہیں، ان کی اصلاح اور ان کی درستی جو ہے وہ کرنے کے اعتبار سے جو آپ کی شخصیت کے پہلو ہیں، یہ اتنے شاندار، اتنے جاندار، اتنے وزنی اور اتنے نمایاں ہیں کہ جو اہل علم ہیں ان پر یہ چیزیں پوشیدہ نہیں ہیں۔ لیکن پھر بھی آپ نے جو ہے نا وہ آخر میں جو بات کہی ہے وہ یہی ہے کہ دم نزع سالک بے نوا کو دکھانا شکل خدا نما، کہ قدم پہ آپ کے نکلے دم، بس اسی پہ دار و مدار ہے، دار و مدار اسی پر ہے کہ آقا کریم کے قدموں پر جو ہے نا وہ بس دم جو ہے وہ نکل جائے، میں قربان جاؤں۔ یہ فنائیت کا معاملہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ذات کے ساتھ ایک لگن ہے، ایک محبت ہے، ایک پیار ہے اور وابستگی ہے، اور خالی عشق کی بات نہیں، حقیقت کی بات بھی یہی ہے۔ سب کچھ ہو، اینٹیں بھی ہوں یا بلاک بھی ہوں، تو سیمنٹ بھی ہو، تو سریا بھی ہو، تو سٹرکچر بھی ہو، تو بنانے والے بھی ہوں، اور پلان بھی ہو، اور بنانے کے لیے تیار بھی ہوں، لیکن بنیادی کوئی نہ ہو، کسی عمارت کا وجود نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل ایمان، جان ایمان اور شان ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک اس طرح ماننا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، بتایا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ ان کی محبت کا دم بھی بھرنا ہے، ان سے محبت کا دم بھرے گا تو ہی اللہ کا بھی محبوب بنے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کا محبوب بنے جو تجھے چاہے، تو یہ چاہت یہ ضروری ہے۔ اور سبحان اللہ، یہ ذوق کے، یہ عشق کے، یہ محبت کے اور ایمان کے اللہ کی رحمت سے یہ رستے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات کے جو یہ پیارے جو ہے وہ رستے ہیں، یہ شاہراہیں ہیں اللہ کی رحمت سے۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول آج ہمیں دکھا رہا ہے، مدنی چینل گھر پر آ کر یہ ذوق ہمیں جو ہے وہ بتا رہا ہے، ہمارے علم میں جو ہے وہ اضافہ کر رہا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور مدنی چینل جیسی جو زبردست نعمت ہمیں میسر ہے اللہ اس میں بھی دوام عطا فرمائے۔ اور سلام ہو شیخ طریقت امیر اہل سنت کو، کہ جن کے دم قدم سے یہ ساری بہاریں جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امیر سنت کو میرے خضری نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کا فیضان بھی نصیب فرمائے، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی نصیب فرمائے۔ میں بہت ساری باتیں کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن ہم پروگرام کا ایک فارمیٹ ہے، ظاہر سی بات ہے یہ بھی ہے، اور اس کی ایک اپنی جو ہے نا وہ ریکوائرمنٹ ہے، تو ہم اسی پر جو ہے وہ واپس آتے ہیں۔ موضوع ہم نے آج کا رکھا ہے کہ ترقی کیوں ضروری ہے۔ تو اس موضوع کو اس بات کے ساتھ ریلیٹ کرنے کہ حضور کی یاد میں بھی ترقی ہونی چاہیے۔ ابھی جو ہم بات کر رہے تھے، تو بندے کا ذوق ہے، اس میں بھی کیا ہونی چاہیے، ترقی ہونی چاہیے۔ سر کچھ ابتدائی گفتگو بھی ہو جائے اور پھر اس کو اس سے ریلیٹ بھی ہو جائے، تو پھر ہم انشاءاللہ دار و مدار تو مفتی صاحب نے بتا دیا نا جی۔ ہاں جی، بندے کی ترقی اور بالخصوص ایک عاشق رسول کی ترقی ہے کہ حضور کے قدموں میں دم نکل جائے، یہی ترقی کا دار و مدار ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ جی استاد صاحب، یہ آرزو ہو جو سرخ روح ملے تو جہاں کی آبرو، میں کہوں کہ غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے۔ تو ترقی کے موضوع میں یہ بھی آئے گا کہ عشق رسول میں ترقی ہو۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ وہ ترقی ہے کہ جس کا سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں، جس کا نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، کیونکہ ہم اس کے عشق، ان کی محبت میں آگے بڑھ رہے ہیں، ان کی محبت میں آگے ترقی کر رہے ہیں، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں اور کل عالم میں سے سب سے افضل ہیں، وہ ذات ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اور یہ وہ ذات ہیں کہ
हमारा फख्र भी है, हमारा इनसे जो रिश्ता है उम्मती होने का, हम जितना भी मान कर लें, जितना भी फख्र कर लें, जितना भी इस पर नाज कर लें, कम है कि हम हैं किसकी उम्मत में। हम उसकी उम्मत में है कि जो बादज खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। अब जब इनकी बारगाह में इनकी मोहब्बत में आगे बढ़ेंगे तो खुद इनकी तरफ से तालीम हुआ कि तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा, कामिल नहीं होगा, जब तक कि तुम अपनी औलाद और अपने माँ बाप वगैरह से और जो कुछ तुम्हारे पास है उससे ज्यादा मुझे महबूब ना जान लो। तो इधर तो तरक्की ऐसी है कि तरक्की जितनी भी हो कम है जी। बाद औकात अदरान भाई तरक्की भी एक हद तक होती है, उसके बाद वो तरक्की जो है ना इंसान के लिए नुकसान का सबब भी बन जाती है। अल्लाह अकबर। अब खाने में कोई तरक्की कर गया तो वो एक हद तक तरक्की करेगा ना। तरक्की यानी इजाफा, इजाफा यहाँ बढ़ोतरी जी, इजाफे के माना। जी जी। तो ये वो चीज है कि जिसमें इजाफा जितना भी हो जाए कम है। वाह। तो इश्क रसूल का कोई वो समझ लें कि वो कसौटी नहीं है कि बस इतना, क्योंकि हमारे अकाबरीन हमारे असलाफ ने इश्क रसूल के ऐसे ऐसे मज़ाहिर छोड़े हैं, ऐसे ऐसे उन्होंने वाक़यात छोड़े हैं कि बंदा पढ़े तो दंग रह जाता है। बिल्कुल। सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या ना कि वो बैठे हुए थे और बिल्कुल ऐसे जैसे कि बीमार हैं और पीला रंग। तो आका अलैहिस्सलाम जलवा फरमा हुए तो पूछा क्या बात है। उन्होंने कहा कि मुझे एक चीज़ जो है ना वो उदास कर गई कि यहाँ तो हम आपका कुर्ब पाते हैं, आ जाते हैं, जन्नत में तो आपका दर्जा बड़ा आला होगा, तो वहाँ हम आपके करीब कैसे आएंगे, वहाँ से हम दूरी होगी। तो फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें ढारस दे के आगे फरमाया था कि तुम क्या था आगे कुरान मजीद की आयत करीमा नाज़िल हुई थी। मईयत का जो था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी वो जो उन्हें एक डर था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का कुर्ब नसीब होगा या नहीं, तो इताअत और फरमाबरदारी के बदले में अल्लाह करीम ने इसकी बशारत इरशाद फरमाई। तो ये है जो अल्फाज सर फबश्शरहु, अल्लाह अल्लाह, खुशखबरी सुना दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें। जिस तरह यहाँ दीदार करने का मौका मिलता है वैसे दीद का शरबत वहाँ पर भी पीने को मिलेगा। तो ये है इश्क रसूल में तरक्की, और ये तरक्की इंसान की ज़िंदगी में रौनक, उसकी ज़िंदगी में दिलचस्पी, उसकी ज़िंदगी की सारी उदासियों को, सारी बोरियत को, सारी टेंशनों को, सारी परेशानियों को ख़त्म कर देती है। क्योंकि इंसान का दिल ऐसा है कि जब एक चीज़ इस पे गालिब आए, एक चीज़ की तरफ ये ध्यान कर ले ना, तो दूसरी तरफ से इसको थोड़ा सा एक रिलैक्स मिल जाता है। तो जब हम इश्क रसूल का जाम पी के अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में ख़ुद को हाजिर तसव्वुर करेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे इस्तिगासा करेंगे, तो फिर ये जो टेंशनें और परेशानियां जो ना ये दिल पे जो असर छोड़ती हैं, ये फिर असर नहीं छोड़ेंगी। तो अब वो मौजू जिसका कि इंसान की ज़िंदगी सलमान भाई तब्दीली से इबारत है जी, तब्दीली की दास्तान है, स्टोरी ऑफ चेंजिंग्स, इंसान की ज़िंदगी। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी चेंजिंग की दास्तान इस तरह है कि हम आज से कुछ अरसा पहले चले जाएं जी, तो उस वक्त हम 2 पाँव पे चलने के लायक नहीं थे, बच्चे थे, 4 पाँव पे चलते थे, फिर 2 पाँव पे चले। पहले जनाब वो मीठा और लिक्विड खाते थे, दूध पी सकते थे, खाना नहीं खा सकते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सारी तरक्की आई। फिर पहले सिर्फ 2 पाँव पे चल सकते थे, फिर साइकिल चलानी शुरू की, फिर इसके बाद जनाब बाइक पर आए, ये सारी चीज़ें। अच्छा, फिर उसके बाद शऊर की मंजिलें भी तय हुई कि पहले अब हर कोई हर दूसरा शख्स जो है वो अदनान भाई आमतौर पर कहते हैं कि बचपन के दिन कितने प्यारे थे। वाह जी वाह, बचपन के दिन आज भी प्यारे हैं। बात यह है कि आप बचपन से बाहर निकल आए हो। ऐसी बात है। अल्लाह अकबर। मैं इस पे पॉइंट वर्क करना चाहूंगा। काका वाला हिसाब होता है, कोई ना कुछ फिक्र है ना अल्लाह अल्लाह और है, बच्चा है बस मोह उड़ा रहा है, माँ बाप के खर्चे करा रहा है और बच्चा तो मोह उड़ा रहा है जी। उसे बचपन अच्छा क्यों लगता है, उसको बचपन याद क्यों आता है कि बचपन के दिन बड़े अच्छे थे, इसलिए कि उसको खर्च करना था, सिर्फ कमाना नहीं था। उसको सिर्फ सहूलतों से मुस्तफीद होना था, सहूलतों से फायदा उठाना था। ये सहूलतें आनी कहाँ से हैं ये उसकी टेंशन नहीं थी। ऐसा ही
اسے زبان ہلانی ہے اپنے ماں باپ کے آگے کہ مجھے یہ کھلونا چاہیے، مجھے یہ چیز کھانے کو چاہیے. تو بچپن تو آج بھی خوبصورت ہے. اگر ثبوت چاہیے، دلیل چاہیے، آپ اپنے بچوں کی طرف دیکھ لیجئے کہ آپ ایک تو شرعی اعتبار سے بھی کہ اولاد سے محبت اچھی نیت سے کریں گے تو اس کا ایک ثواب ملے گا، اور ان کی جو فرمائشیں ہیں جو پوری کرنے کی وہ پوری کریں گے اور ان کی دلجوئی ہوگی تو اس کا بھی ثواب ملے گا. بلکہ ایک دارالفرح، خوشیوں کا گھر، یہ ان کے لیے بنایا گیا کہ جو بچوں کا دل خوش کرتے ہیں. واہ واہ واہ. یہ جب روایتیں پیش نظر ہوں گی، اب آپ جب دل خوش کریں گے تو اب جو بچپن میں اب ہے نا اس کو پوچھ کے دیکھیں، وہ کہے گا بڑے مزے کے دن ہیں. اور ہم اپنے بچپن کو یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمارا جو بچپن کے دن بڑے اچھے تھے. تو بچپن کے دن اچھے ہوتے ہیں. تو وہ میں جب لے کے چلا تھا نا کہ تبدیلیوں کی داستان. اچھا کچھ تبدیلیاں وہ ہیں کہ جو از خود بغیر کسی کوشش کے انسان کی زندگی میں آتی ہیں. صحیح. اور کچھ وہ تبدیلیاں ہیں، وہ ترقیاں ہیں جو انسان اپنے شعور سے، اپنی کوشش سے کرتا ہے، جو خود سے آ جاتے ہیں. خود سے جو آ جاتی ہیں اس کا قد بڑھ جاتا ہے، ترقی ہوگی اس کے قد میں. اچھا اسی طرح سے اس کے مثلا وہ کیا کہہ لیں، وہ تھوڑی احساس ذمہ داری میں ترقی ہوگی، شعور میں ترقی ہوگی. اچھا تجربہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان اگر روکنا چاہے کہ مجھے تجربہ نہ ہو کسی چیز کا، یہ روک نہیں سکتا. انسان جب کسی چیز کا مشاہدہ نہ کرنا چاہے، نہ دیکھنا چاہے، مثال کے طور پر یہ کھیل کود اور اس طرح کی جو کہ وہ کیا کہہ لیں کہ وہ جو مختلف کھیل ہیں اسٹیڈیم وغیرہ میں ہوتے ہیں، ہمارا واسطہ نہیں ہے، ہم نہیں جا رہے. جاؤ آپ نہ کریں مشاہدہ، لیکن تجربہ کہ آپ جاتے جا رہے ہیں اور روڈ پر ہیں تو ایک دم ایک بچہ سامنے آتا ہے. اب اس میں ڈرائیونگ کی تکنیک ہے کہ جو بچہ ہے نا وہ رکے گا نہیں، وہ آگے کو جائے گا. تو بچہ اگر ادھر سے آیا تو آپ گاڑی کو روکتے روکتے تھوڑا سا ادھر کو موڑے، وہ آگے نکل جائے گا. اور جو بوڑھا ہے وہ وہیں کھڑا ہو جائے گا، وہ نہ آگے جائے گا نہ پیچھے جائے گا. آپ کو بریک اس حساب سے مارنی ہے. تو یہ تجربات ہوتے ہیں. میرے ایک عزیز تھے، وہ بچپن میں کیا ہوتا تھا کہ وہ کرنٹ کے معاملات، اب تو وہ فیوز وغیرہ لگ گئے اور جدید تکنیک آ گئی، تو وہ میں ہنسی روک کے بتا رہا ہوں کہ وہ ایک تار ڈال کے اور دوسری تار کو مروڑنا شروع کر دیتے تھے. وہ ایک دفعہ انہیں کرنٹ پڑا، دوسری دفعہ پڑا، پھر وہ باز آئے. تو یہ تجربہ وہ ہے کہ جو از خود بندے میں آگے زندگی میں شامل ہو جاتا ہے. تو یہ وہ ایک ترقی. ایک ہے کانشیسلی ہم یعنی کہ جو شعوری طور پر کرتے ہیں. تو شعوری طور پر ترقی کے اتنے میدان ہیں جتنے انسان کی زندگی کے پہلو ہیں. انسان کی ایک سوشل لائف ہے، ایک اس کی مذہبی زندگی ہے، ایک اس کی کاروباری زندگی ہے، ایک وہ سماجی طور پر ایک وہ رکن ہے اس معاشرے کا، ایک محلے کی زندگی ہے، گھر کے اندر کی زندگی ہے. اچھا پھر نکل جائیں تو وہ جو اس کی فیلڈ ہے کام کرنے کی، اس فیلڈ کے اندر بہت ساری چیزیں. تو جتنی انسان کے پہلو ہیں نا جتنے، اتنے ہی ترقی کے معاملات ہیں. اچھا یہ تو ہو گئے. پھر عبادت کے اندر یہ بھی ترقی ہے. نمازیں پڑھ رہا ہے تو ساتھ میں نوافل بھی شروع کر دے تو یہ ترقی کر رہا ہے. اچھا نماز پڑھ رہا ہے، خشوع و خضوع اتنا نہیں تھا لیکن خشوع و خضوع میں اضافہ کیا اس نے. مختلف یعنی کہ کیا کہتے ہیں، اس نے وہ حکمتیں اپنائیں جس سے اس کے خشوع و خضوع یعنی کہ یکسوئی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ نماز پڑھنے کا اس کو ایک موقع ملا. اس نے پڑھنی شروع کر دی. اسی طرح پھر اس کے لین دین کے معاملات ہیں کہ قرض کا لینا دینا. جب اس نے قرض کو دیکھا کہ یہ نقصان دیتا ہے تو وہ ترقی یوں کی کہ قرض لینا کم کر دیا تاکہ یہ مجھے بعد میں پریشان نہ کرے. تو یہ سارا عبادتوں. پھر خوف خدا میں بھی ترقی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح ہوتی ہے. وہ ایک الگ سے پورا ہر ایک کے ساتھ ایک ٹاپک کے ساتھ پوائنٹس جڑے. پھر عشق رسول میں بھی ترقی ہوتی ہے جو ہم موضوع لے کے چل رہے ہیں. تو آپ کو ٹیچنگ کرتا ہے تو ٹیچنگ میں ترقی ہوتی ہے. اگر کوئی کیمرہ مینی کرتا ہے تو کیمرہ مینی میں ترقی ہوتی ہے. اگر کوئی پروڈیوسر ہے تو اس کے پروڈیوسر کی فیلڈ میں ترقی ہوتی ہے. اور اگر کوئی میزبان ہے تو اس کی میزبانی میں ترقی ہوتی ہے. اور اگر کوئی مبلغ ہے تو اس کے یعنی تبلیغ کے انداز میں ترقی ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ جس کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہو نا تو ایک چیز ایسی ہے یکسانیت. ہمارا موضوع ترقی کیوں ضروری ہے؟
تو یا تو آپ اوپر جائیں گے، اپ گریڈ ہوں گے، ہوں، یا آپ وہیں رہیں گے، ہوں، یا پھر نیچے آئیں گے، ڈی گریڈ ہوں گے. صحیح ڈی گریڈ ہوں گے. صحیح عام طور پہ وہاں رہنا جہاں پر آپ ہیں بہت مشکل ہوتا ہے. صحیح تو یا تو آپ اوپر چلے جائیں، صحیح تو آپ نیچے جانے سے بچ جائیں گے، صحیح. اپ گریڈ ہو جائے، ڈی گریڈ ہونے سے بچ جائیں گے. صحیح. اور اگر آپ اپ گریڈ نہیں کرتے خود کو ہوں، تو پھر وہاں رہنا ذرا مشکل ہوتا ہے. کیوں؟ یکسانیت یہ انسان کی ترقی کی دشمن ہے ایک طرح کی. زندگی جو ہے وہ روز بروز اس کا انداز رہن سہن کا دنیاوی اعتبار سے بالخصوص وہ تبدیل ہو رہا ہے، کاروبار کے انداز بدل رہے ہیں. اور اگر یہ آدمی وہی کہے نہیں جی میں تو وہ پہلے والا مثال کے طور پر ترازو جو وہ 2 پلڑے ہوتے تھے، نہیں جی میں تو اسی پہ رہوں گا، میں نے نہیں کرنا، تو اس کے اندر ظاہر سی بات ہے وہ اس زمانے کے اعتبار سے چیز تھی. اب لوگ جو ہے وہ ڈیجیٹل کی طرف چلے گئے، ایسے یوں ڈالیں اور فٹافٹ آپ گھنٹے کے اندر ایک گاہک کو ڈیل کرتے ہیں یا 15 منٹ میں ڈیل کرتے ہیں. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آئیں، کام ہو اور چلیں جی. اب کیا ہوا، لوگوں نے کیا کیا، پہلے سے جو ہے وہ چیزیں بنا کر رکھی ہوئی ہیں، آئے آپ پیسے دیے اٹھائی اور چلے گئے. اور اگر یہ آدمی نہیں جی میں تو اسی طریقے پر قائم دائم رہوں گا، یہ وہیں رہ جائے گا، سارے کے سارے لوگ آگے گزر جائیں گے اور تنہا رہ جانے کی صورت میں اب یہ کہے گا جی اب میں کیا کروں. تو اب اسے یہ کہا جائے گا اگر اس وقت اس بات کا خیال کرتے تو سہج سہج چلنا پڑتا، آہستہ آہستہ آپ چلتے، لوگوں کے ساتھ چلتے رہتے. لیکن اب زمانہ دنیا وہاں پہنچ گئی، اب تو آپ کو دوڑ لگانی پڑے گی، سپیڈ لگانی پڑے گی. اور سپیڈ لگانے کی آپ میں ہمت اب نہ رہی کیونکہ آپ بہت پیچھے رہ چکے. اس لیے چلیں، ترقی کریں، اگرچہ وہ یوں کہہ لیں کہ کچھوے کی چال کے ساتھ ہو تو آہستہ آہستہ آپ بڑھتے رہیں گے. لیکن اگر آپ نے اسٹاپ لگایا کہ نہیں، پھر ہوگا کیا، وہ جس سطح پر آپ کہہ رہے تھے نا میں تو جی یہیں قائم رہنا چاہتا ہوں، آپ اس جگہ بھی قائم نہیں رہ سکیں گے. کیوں؟ لوگ آگے گزر گئے اور آپ پیچھے رہ گئے، نیچے آ گئے، آپ ڈی گریڈ ہو گئے، اس جگہ پر قائم نہیں رہے. اس مقام پر قائم دائم رہنے کے لیے بھی آپ کو حرکت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی آپ کو. ایسے ہی جب یوں کاروباری فیلڈ کے اندر آپ دیکھ لیں، یعنی ایک آدمی نے کاروبار شروع کیا، موبائل ہی کو لے لیجئے، آپ کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں تو کچھ اور انداز کی ڈیوائسز، کچھ اور انداز کے موبائل ملتے تھے. اب بندہ کہا میں تو جی یہی کاروبار کروں گا، یہی اسی کمپنی کے اور اسی طرح کے موبائل لاؤں گا. زمانہ کہیں اور پہنچ جائے گا اور آپ کے پاس کوئی آدمی نہیں آئے گا. یہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ آدمی کہتا ہے نہیں یار چیزیں اپ گریڈ ہو رہی ہیں تو ہم نے کاروبار کو، اپنے آپ کو، ان چیزوں کو اپ گریڈ کرنا ہے ورنہ میں پیچھے رہ جاؤں گا. تو جب دنیاوی اعتبار سے یہ چیزیں ہیں، ایسے ہی بندے کو اخروی اعتبار سے بھی کوشش کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے. دنیاوی اعتبار سے ترقی یوں ضروری ہے کہ آپ دنیا میں رہ رہے ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں آپ کے کندھوں پر جن کو پورا کرنے کے لیے، رزق کمانے کے لیے آپ کو ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. نہیں دیکھیں گے پیچھے رہ جائیں گے اور یوں دوسروں پر بوجھ بنیں گے. اور شریعت اور اسلام جو ہے وہ اس بات کی ہمیں یوں کہہ لیں اجازت نہیں دیتے کہ بندہ کسی پر بوجھ بن جائے. کر سکتا ہے خود، پہلے آہستہ آہستہ کرنا تھا، لیکن اب وہ کہے کہ جی اب مجھ میں ہمت نہیں رہی. تو یہ پہلے سے سوچنا ہے آپ نے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یوں چلنا ہے. اور ساتھ میں جو اخروی اعتبار سے ہے، نیکیوں کے اعتبار سے ہے، جیسے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی آدمی بھاگ دوڑ کے جماعت میں شامل ہونے والا بندہ ہے نا، تو ایک وقت نہیں جی میں پہنچ جاتا ہوں، ایک وقت وہ آئے گا، 1 رکعت جائے گی، 2 جائیں گی، اور پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جماعت بھی چھوٹ جائے گی. اور اگر ترقی یوں ہے کہ میں نے اذان ہی مسجد میں سننی ہے، اب آپ دیکھیے اس کے نوافل محفوظ، اس کی سنت موقدہ، غیر موقدہ اور جماعت تکبیر اولیٰ از اول تا آخر سب کا سب. لیکن اگر پیچھے ہٹتا چلا جائے گا، او نہیں جی جماعت میں شامل ہونا ہے نا جی، ہو ہی جاؤں گا والا جو ہے نا وہ جماعت سے پیچھے ہی رہ جاتا ہے. تو اخروی اعتبار سے بھی یوں بندہ اپنے آپ کو دیکھے، فاستبقوا الخیرات پر بھی عمل ہو، بندہ نیکی میں سبقت کرے، بڑھے. صحابہ کرام علیہ رضوان کا انداز یہ ہوا کرتا تھا. اور بعد کے جو بزرگان دین ہیں ان کا بھی آپ دیکھیے، سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، صرف 2 حضرات کی سیرت کو دیکھ لیا جائے نا، ایک دوسرے کا نیکی میں سبقت کرنے کا کیسا مبارک انداز ہے. مال خرچ کرنے میں سبقت، کسی کے کام آنے میں سبقت. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس بوڑھی عورت کا کام میں کروں، منہ اندھیرے کروں، لیکن آپ یہ ارادہ کرتے ہیں، چاہتے ہیں بڑھوں،
لیکن ایک اور ان سے پہل کرنے والے موجود ہیں، ان سے ترقی کرنے والے، نیکی میں پہل کرنے والے موجود ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، وہ سارے کا سارا کام کر کے تشریف لے جاتے ہیں۔ تو یوں اس معاملے کے اندر یوں بھی غور کر کے ہمیں ترقی کرنی چاہیے اپنے معاملے۔ مرحبا مرحبا۔ اور یہاں عدنان بھائی کی بات، انہوں نے لفظ سہج استعمال کیا، تو سہج سے مجھے ایک محاورہ یاد آ گیا، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر میں عدنان بھائی کو بولوں کہ سہج سے محاورہ، یہ بھی وہی بولیں گے جو میرے ذہن میں ہے۔ مجھے کچھ لگ رہا ہے، آپ سب کیا محاورہ میرے ذہن میں آیا، ذرا لگ رہا ہے آپ کو؟ سہج، سہج پکے سو میٹھا ہو۔ ہاں ہاں، واہ واہ واہ، بالکل ایسا ہی ہے، یہی میرے ذہن میں آیا تھا۔ تو بہرحال بندہ یوں جو ہے وہ آگے بڑھتا رہے، اپنی ابیلٹی اور صلاحیت کو بڑھاتا رہے، اسٹرگل بھی کرے۔ عدنان بھائی کی باتوں کا اگر آپ خلاصہ نکالیں گے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو اسٹرگل بھی کرنی ہے، اور دوسری بات جو ہے وہ ساتھ میں وہ یہ ہے کہ اسٹرگل کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی ابیلٹی اور صلاحیت کو بھی کیا کرنا ہے، بڑھانا ہے۔ آپ کو اگر آپ کنسیڈر کریں، تھوڑا پیچھے جائیں خالد بھائی جی، تو آپ دیکھیے کہ پہلے جب آپ حساب کتاب کا نظام رکھتے تھے تو وہ ایک رجسٹر ہوتا تھا، ہاں جی، اس رجسٹر پر جو ہے وہ بندے کا نام لکھا ہوتا تھا اور نیچے سارا حساب کتاب اس کا لکھا ہوتا تھا۔ صحیح۔ آج یہ رجسٹر نہیں ہے، آج جو ہے یہ مائکروسافٹ جو ہے وہ ایکسل آ چکا ہے۔ پہلے ہم کیا کرتے تھے، پہلے ہم نے کوئی چیز جو ہے وہ حساب کتاب کرنا ہے، جمع جو ہے وہ تقسیم ضرب اس طرح نفی کرنا ہے اس کو، تو کیلکولیٹر جو ہے وہ استعمال کرتے تھے۔ کیا ہو گیا، کیا کیسے ہو گیا؟ ابھی نظام کیا ہے، ابھی مائکروسافٹ ایکسل ہے، اور اس کے اندر آپ کو صرف ایک فارمولا لگانا ہے، وہ فارمولا لگانا ہے، وہ فارمولا لگا کر آپ کو اس کی بس ویلیوز ڈالنے، ٹوٹل خود بخود ہی ہو جانا ہے۔ یعنی جو آپ نے ضرب کرنی ہے، تقسیم کرنی ہے، یہ آپ کو کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ آپ بس ایک دفعہ ایک ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے، آپ نے ایک مرتبہ اس کا تیاری کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ اس میں ویلیوز ڈالتے جائیں تو چیزیں اسی کے مطابق ہو کر کے کیا ہوتی جائیں گی، سامنے آتی چلی جائیں گی۔ تو انداز کیا ہو گیا، تبدیل ہو گیا۔ جیسے عدنان بھائی نے موبائل کی مثال لے کر کے بتائی، تو ہمیں اپنی ابیلٹی، اپنی صلاحیت اور اپنی سوچ کو بھی گریجولی کیا کرنا پڑے گا، آگے بڑھانا پڑے گا۔ بندہ یہ بولے کہ میری صلاحیت میں اضافہ نہ ہو، میں جیسا ہوں میں ویسا ہی رہوں، میری صلاحیت میں اور میری ابیلٹی کے اندر کوئی کسی قسم کا، میری سکلز کے اندر کسی طرح کا کوئی اضافہ نہ ہو، اور میری پروگریس بھی بڑھتی چلی جائے، میرا فائنینشیل سٹیٹس بھی اچھا ہوتا چلا جائے، تو یہ خواب کی حد تک، تو بلکہ شاید خواب کی حد تک بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ خواب میں نے پہلے ہی کہا ہے یہ تو اپنے بس میں ہے ہی نہیں، جو ہے وہ آ ہی جاتا ہے، بہرحال اللہ رحمت فرمائے۔ تو اس پر بھی کنسیڈر جو ہے وہ خالد بھائی یہ کرنا پڑے گا۔ اس بات کو انہینسمنٹ کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بالکل جی، صلاحیتیں بڑھیں گی تو بہت سارے جو آپ کی سہولتیں ہیں وہ بھی بڑھتی چلی جائیں گی۔ واہ، بہت سی چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ خود میں کیا ہیں، جی، آپ کی ذات میں کیا ہے۔ یہاں تبدیلی نہیں آ رہی تو آپ کے معاملات میں تبدیلی نہیں آئے گی، ارد گرد کے حالات میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ جن مشقتوں کو آپ نے برداشت کیا ہوگا شاید آپ کی اولاد کو بھی پھر وہ برداشت کرنی پڑے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ کوشش کرتا رہے، آگے بڑھتا رہے، اور یہ آگے بڑھنا بندہ ذاتی طور پر بھی پسند کرتا ہے۔ اور اس کو یوں سمجھے کہ اگر آپ کوئی اچھا کھانا پکانا چاہتے ہیں نا، تو اس کے لیے آپ کو اس کے اجزاء ترکیبی میں اضافہ کرنا پڑے گا، ان میں تبدیلی لانی پڑے گی۔ آپ کوئی اچھا کسٹرڈ پکانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ جتنی زیادہ اچھی چیزیں ڈالیں گے اتنی زیادہ ٹیسٹ اس کا نکھر کر اور بن کر سامنے آئے گا۔ آپ کہیں کہ صرف ذائقہ بڑھتا چلا جائے، ایفرٹ میں نے کچھ نہیں کرنی، ڈالنا میں نے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، تو بس جتنی محنت ہوگی اتنا ہی پھل آ سکے گا، جتنی انویسٹمنٹ ہوگی اتنی ہی ارننگ ہو سکے گی۔ اپنی ذات پر بندہ اس حوالے سے انویسٹ کرے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میری ارننگ زیادہ ہو جائے، نگرانی شورا نے اس بات پر کافی سارے سلسلے فرمائے، اور بالخصوص نوجوانوں سے جہاں آپ مخاطب ہوتے ہیں تو اس بات کو ایڈریس کرتے ہیں کہ اس طرف آئیں۔ اگر ارننگ بڑھانی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی صلاحیتوں کو بھی تو بڑھائیں۔ جب یہ نکھریں گی تو آپ کی مارکیٹ ویلیو بڑھے گی۔ ایک بندہ وہ ہے کہ جس کے پاس کوئی 1 ڈگری ہے اور ایک ہے جس کے پاس 4 ہیں۔ اب کسی ادارے میں یہ دونوں افراد جاتے ہیں تو ذرا بتائیے کہ ادارہ کس بندے کو پریفر کرے گا؟ جس کے پاس 4، جس کے پاس زیادہ کوالٹیز ہیں، جس کے پاس زیادہ صلاحیتیں ہیں،
جب اس کی مارکیٹ ویلیو زیادہ ہو گئی, اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی, تو کم والا خود بخود پیچھے رہ جائے گا. لہذا بندے کو چاہیے کہ اگر ایک ہنر آتا ہے تو دوسرے کی طرف بھی آئے, یا اپنے جس ہنر میں وہ ہے اس کی اب جو موجودہ صورت حال ہے, جو موجودہ اس کی گریڈیشن ہے, اس کو قبول کرے. اب موبائل بھی ہوتا ہے نا ہمارے پاس, تو اس میں بھی اپلیکیشن وقتاً فوقتاً اپڈیٹ مانگ رہی ہوتی ہے. اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں تو وہ اسموتھلی چلتی ہے, اور جس طرح ہم اس سے پرفارمنس لینا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ دے رہی ہوتی ہے. جب ایک اپلیکیشن ہمارے ساتھ یہ حال کر رہی ہے کہ بغیر اپڈیٹ کیے وہ ہمارے ساتھ نہیں چل پاتی, ہمارا موبائل کا سافٹ ویئر کہتا ہے نہیں جی اب یہ آپ کے لیے کارآمد نہیں رہی. اب بالآخر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ 2-4 مرتبہ چھوڑ دیں گے نا, اس کو اپڈیٹ نہیں کریں گے, پھر ایک آپشن ایسا آئے گا کہ اب وہ آگے اوپن ہی نہیں ہونا اس نے, جب تک آپ اس کو اپڈیٹ نہ کریں. اسی طرح کچھ افراد ہم نے دیکھے کہ ابھی جب یہ سارا کووڈ کا معاملہ گزرا, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے, اب تو سب ختم ہو گئے, کچھ ہوا ہی نہیں. اچھا کچھ افراد ایسے ہیں جو اسی دورانیے میں بہت کچھ بن گئے, انہوں نے اپنے آپ پر انویسٹ کیا, اپنی ذات کو وقت دیا, اپنے آپ کو دیکھا کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور مجھے اب جو وقت مل رہا ہے اس میں کیا کیا کر لینا چاہیے. جب اس طرف آئے کہ میں نے اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا ہے, اسکلز انہینسمنٹ پر کام کرنا ہے, اور انہوں نے کیا, اس کے بعد دیکھیں کہ جیسے ہی گریجولی آسانیاں ہوئیں اور پابندیاں ختم ہونا شروع ہوئیں, آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھ گئے, اور بہت سارا کچھ ایسا تھا جو وہ سیکھنے میں کامیاب ہو گئے. بہت سے لوگ جنہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ بندہ سافٹ ویئر پر بھی کوئی کام کر سکتا ہے, کہ پریکٹیکل پوزیشن سے ہٹ کر بھی کوئی اس طرح کام ہو سکتا ہے کہ اس کو بندہ کیز پر لے آئے. نہیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے. کووڈ کے بعد بڑے بڑے ادارے صرف فنگر ٹپ پر آ گئے کہ اب یہ کام ہو سکتا ہے. آن لائن مارکیٹنگ اتنی زیادہ بڑی ان 3-4 سالوں میں تقریباً کہ پہلے شاید اس کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا ہو. اب پھر جیسے جیسے آئیڈیاز اس طرف آتے چلے گئے اور اس طرف راہیں کھلتی چلی گئیں. سلمان بھائی, ایک بند کمرہ ہوتا ہے نا, بند کمرہ ہے جس میں روشن دان موجود ہیں, جس میں کھڑکیاں موجود ہیں, جس میں دروازے موجود ہیں, لیکن روشن دان پر بھی آپ نے آڑ لگائی ہوئی ہے, کھڑکیاں بھی بند پڑی ہیں, دروازے بھی بند پڑے ہیں. اب اس میں آپ صرف روشن دان کھول دیں نا ایک, تو اس سے جو آنے والی روشنی ہوگی نا, وہ آپ کو اس کمرے میں بتائے گی کہ کہاں کہاں سے آپ مزید روشنی لے سکتے ہیں. آئے گی تو تھوڑی سی روشنی, لیکن وہ اتنا ارد گرد کے راستے کو روشن کر دے گی کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اب میں نے آگے سے راستہ کہاں بنانا ہے. کسی میدان کی طرف آئیں گے تو آپ کو راستے آگے نظر آتے چلے جائیں گے. جب بندہ ایک قدم اٹھاتا ہے نا, تو دوسرا قدم ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کہے کہ میں نے پیچھے رہنا ہے, میں نے نہیں اٹھنا, بلکہ خود بخود دوسرا پھر پہلے قدم کی مطابقت کرتا ہے, بلکہ پہلے سے آگے جاتا ہے, پہلے سے مطابقت کی کوشش کرتا ہے, اور پھر نتیجتاً آگے پہنچ جاتا ہے. تو جو بنیاد ہوتی ہے وہ پہلا قدم ہی اٹھانا ہوتا ہے. ہم اس آسرے پہ رہتے ہیں کہ نہیں جناب, ہم نے آگے نہیں بڑھنا, ہم نے کچھ نہیں کرنا, خود بخود کام ہوتے چلے جائیں گے. کسی سمجھدار فرد نے ایک چیز بیان کی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کبھی بھی ترقی نہیں کر پاتے, امیر نہیں ہو سکتے. کچھ وجوہات اس کی بیان کی. نمبر 1 یہ بیان کیا کہ وہ لوگ کبھی امیر نہیں ہوتے جو ہر وقت ناکامی سے ڈرتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہو جائے, ویسا نہیں ہو جائے, یوں ہو گیا تو یوں ہو گیا تو. جب یہ ساری باتیں ذہن میں رہتی ہیں تو وہ بندہ پہلا ہی قدم نہیں اٹھا پاتا, نتیجتاً جہاں کھڑا تھا وہیں کا وہیں کھڑا رہ جاتا ہے. دوسری بات کہا کہ وہ لوگ ناکام ہوتے ہیں جو مشورے ناکام لوگوں سے لیتے ہیں. اگلا بندہ بھی کوئی کام نہیں کر رہا, میں بھی کوئی کام نہیں کر رہا, تو چلو بیٹھ کے مشورہ ہی کر لیتے ہیں. جو آگے چلا گیا ہے, مشورہ اگر اس سے کریں گے تو وہ بتائے گا کہ میں آگے کیوں گیا ہوں, میں کامیاب کیوں ہوا ہوں. جب اس سے مشورہ لیا جائے گا تو آپ بھی آگے چلیں گے. تیسری بات بیان کی گئی کہ وہ کمانے سے زیادہ بچانے کی فکر میں رہتے ہیں. یہ بھی بچ جائے, یہ بھی بچ جائے, یہ بھی بچ جائے, اپنے آپ پر بھی خرچ نہیں کرتے. کچھ سیکھ لیں کہیں تھوڑا بہت, تم لوگ ہوتے ہیں جی, اس کو اس لفظ سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے. نتیجتاً کیا ہوتا ہے, جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے ہیں. چوتھی بات یہ کی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس خوش قسمتی سے ہی لوگ آگے جاتے ہیں. قسمت میں ہوگا تو چلے جائیں گے, نہیں ہوگا تو نہیں جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. جب کسی پتھر نے نگینا بننا ہے نا سلمان بھائی, تو اس نے اپنے آپ کو کٹنے کے لیے پیش کرنا ہوگا, اس نے اپنے آپ کو مشقت کے لیے پیش کرنا ہوگا,
تلخیوں سے سختیوں سے گزرے گا. سو بار عقیق کٹا تب نگی ہوا. ایسے بیٹھے بٹھائے کوئی عقیق کو اٹھا کر اپنی انگوٹھی میں نہیں جڑ لیتا. اس کے لیے اسے ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. ہم کہیں کہ ہمیں پروسیس کوئی کچھ نہ کرنا پڑے, جہاں ہیں وہاں رہیں, جیسے تھے ویسے رہیں, ایفرٹ کوئی نہ ہو, ہنگ لگے نہ پھٹکری, رنگ بھی آئے چوکھا, یہ صرف دیوانے کا خواب کہا جا سکتا ہے. جب چوکھا رنگ چاہیے تو محنت بھی چوکھی کرنی چاہیے. درست فرمایا خالد بھائی, اللہ برکت دے آپ کو. پانی کے بارے میں ہم نے کیمسٹری میں پڑھا تھا کہ پانی بہترین محلل ہے. حلل یحلل تحلیل سے فہو محلل, وحلل یحلل تحلیل فضا کا محلل. محلل مطلب کیا, جو اپنے اندر چیز کیا کر لیتا ہے, چیزوں کو حل کر لیتا ہے. کیمسٹری کے اندر یہ ہم نے مضمون پڑھا تھا سر, کہ پانی بہترین محلل ہے, جو چیزوں کو اپنے اندر کیا کر لیتا ہے, جذب کر لیتا ہے. نمک کو بھی کیا کرے گا, جذب کر لے گا. چینی کو بھی کیا کرے گا, اپنے اندر جذب کر لے گا. یعنی جو چیز آپ پانی میں ملائیں گے, پانی اس کو اپنے اندر اپنا حصہ بنا لے گا. بالکل, ہاں جی, حصہ بنا لے گا. اس میں پھر ایک چیز بیان کی گئی کہ آپ پانی کے اندر چینی گھولنا شروع کریں. ایک گلاس میں آپ نے 1 چمچ چینی ڈالی, آپ نے گھولی, وہ گھل گئی. دوسرا چمچ ڈالا, وہ ہلایا, وہ بھی ہو گیا. آپ نے اور چینی ڈالی, وہ بھی. ایک وقت آئے گا کہ آپ پانی کے اندر جو ہے وہ چینی ملائیں گے تو وہ اس میں جذب نہیں ہوگی, بلکہ وہ اس کی تہ میں بیٹھتی جائے گی. اب کیا کریں بھئی, یہ چینی پانی میں گھلانی ہے, تو اب اگر چینی پانی میں گھلانی ہے تو اب آپ کو خالی چمچ چلا کر اس کو خالی ہلانا نہیں پڑے گا, بلکہ ایک اور کام کرنا پڑے گا. اور وہ کام کیا ہے کہ اس پانی کو اب آپ رکھیں آگ پر. پانی رکھیں کہاں, آگ پر, نیچے جلائیں آگ, اور اب آپ اس میں چمچ جلائیں گے تو وہ جو چینی نیچے بیٹھ رہی تھی, اب وہ بھی کیا ہوگی, پانی کے اندر حل ہو جائے گی. یعنی ایک وقت تک تو وہ چیزیں اپنے اندر جو ہے وہ جذب کر رہا تھا, لیکن ایک وقت آیا پھر اس نے اپنے اندر اس کو نہیں لیا. اب بھی اس کو اس میں ایڈجسٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے طریقہ کار کیا کرنا ہے, تھوڑا مختلف کرنا ہے. اب ایفرٹ بڑھ جائے گی, محنت بڑھ جائے گی. بالکل, محنت بھی بڑھے گی, اور اس کا ریزلٹ بھی آپ دیکھیں جو آپ چاہ رہے ہیں وہ آپ کو مل رہا ہے. تو ایک تو محنت سے بندہ جینا چرائے, محنت کرنے والا بنے, اسٹرگل کرنے والا بنے. دوسرا اپنی سکلز انہینسمنٹ کرے, اور تیسری بات ہے سیکھتا بھی رہے. بعض کا بندہ یہ سوچتا ہے میں یہ سیکھوں گا, میں یہ کروں گا. جب آپ نے سیکھنا روک دیا تو آپ نے سمجھ لیا کہ صرف زندگی کو کیا کر لیا, وہاں پر سٹک کر دیا. اب سیکھنا اگر یہ روک دے گا, اگر نہیں سیکھے گا نئی چیزیں, جی, تو جو اور آگے بڑھنے کی چیزیں ہیں یہ اس میں جا نہیں سکے گا. تو سیکھنے کے لیے یہ میں مشورہ دوں گا کہ آپ جس بھی فیلڈ میں کام کرتے ہیں, جی, جس بھی فیلڈ میں آپ وابستہ ہیں, آپ اس فیلڈ میں جتنے کام ہوتے ہیں نا, آپ دیکھیں کہ مثلا تھوڑی سی ایک ذہن کے اندر بڑے لسٹ بنا لیں, اندازہ کر دیں کہ یہاں پر 10 کام ہوتے ہیں. پھر تحریر ہے, آپ تحریر میں ظاہر ہے کہ آپ کو کتابیں کھنگالنی ہیں, آپ کو کتابوں سے مواد نکالنا ہے, اس مواد کو جمع بھی کرنا ہے. اب آپ کمپیوٹر پہ وہ کتاب اٹھائی اور وہ ٹائپ کرنا شروع کر دیں گے تو پرانی ٹیکنیک ہے. آپ کتاب لیں, کتاب کا آپ کو وہ کمپوزنگ کسی نہ کسی سافٹ ویئر میں مل جائے گی. نہیں ہے, اس کتاب کے صفحے کی تصویر کھینچیں, اس تصویر کو آپ ڈالیں, وہ تصویر آپ کو کمپوزنگ میں بدل کے وہ دے دے گا نیٹ. آپ ایسا ہی اگر آپ وہ ٹائپ کریں گے تو آپ ٹیکنیک میں پیچھے تھے نا, تو آپ کو آتا نہیں ہے. تو یہ کام کرنا, پھر اس کے بعد وہ سارے مواد کو دیکھ کر ایک ترتیب لگانا. اب مواد کہاں رکھنا ہے, آپ کاغذوں میں رکھیں گے, کتابوں میں رکھیں گے, کاپیوں میں لکھیں گے, ٹائم لگے گا. تو آپ اس کی تصویر کھینچیں اور اپنے جناب وہ ای باکس میں ڈال دیں. وہ مختلف بنی ہوئی ہیں ایسی اسپیسیز کی جہاں پر آپ اپنا سیو کر سکتے ہیں کوئی چیز. اب آپ کو ایک واقعہ ملا, آپ نے کہا یہ واقعہ ہے دلچسپ, فی الحال تو کام نہیں آ رہا, آئندہ کبھی کام آئے گا. جیسے یہ سلسلہ ابھی پروگرام ہے, اب اس میں ہمارا موضوع ہے ترقی سے متعلق. اگر میں نے کوئی چیز پہلے سے سنبھال کے رکھی ہوگی تو آج ہوگا یار پروگرام ہے, ہاں وہ واقعہ یار اب میں ڈھونڈوں یار کون سے دفتر میں کون سی الماریوں میں رکھا ہوا تھا. عدنان بھائی آپ کو پتا, عدنان بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں آپ کی لائبریری میں کیا کچھ ہے. اب میں وہاں پہ صرف ایک ٹائپ کروں گا, سرچ ماروں گا, ترقی والا جو وہ حصہ سامنے آ جائے گا, اس کی حکایت میں لوں گا اور آگر بیان کر دوں گا. تو اب یہ سہولتیں دیتی ہے ہمیں ٹیکنیک.
تو آپ کے شعبے میں جتنے کام ہوتے ہیں نا وہ ان میں سے آپ کو آتے کتنے ہیں. آپ ایون ڈرائیونگ کرتے ہیں نا تو ڈرائیونگ سے تعلق سے جتنی چیزیں ہیں وہ آپ کو آنی چاہیے. اچھا اسی طرح ہمارے طلباء پڑھتے ہیں جامعات میں, تو اب ان میں یہ کہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک مذہبی فیلڈ سے جو وابستہ ہے اور خاص کر کہ طالب العلم ہے اور وہ فارغ التحصیل ہوتا ہے, عالم دین بھی بنتا ہے, تو اب لوگوں کی توقع کیا ہوتی ہے کہ جناب یہ ہمارا بچہ پیدا ہوا ہے اس کے کان میں اذان بھی یہ دیں. اچھا اصالہ ثواب کے لیے کوئی نیاز کی ہے تو یہ آ کے وہ جو ختم شریف مروجہ ہے ہمارا وہ بھی یہ پڑھیں. اچھا مؤذن صاحب ہیں نہیں ہے تو امام صاحب اذان بھی دے لیں, اچھا بیان بھی کر دے. تو اب اس کو دیکھنا ہے کہ میری اس فیلڈ کے اندر کتنے کام ہوتے ہیں, اس میں سے کتنے کام اس کو آتے ہیں. تو کئی دفعہ کلاسز میں نے سوال کیا تو ہاتھ تو کھڑے کیے کہ یہ کام ہمیں آتے ہیں. میں نے اگلا سوال یہ تھا کہ آپ نے یہ کام سیکھا کسی سے؟ سیکھ کے کرنا اور ہے, ہاں جی, دیکھ کے کرنا اور ہے. تو اگر آپ اذان دیتے ہیں اور اذان میں آپ طرز جو ہے اس کی یہ کسی ماہر سے سیکھ لیتے ہیں, عمر بھائی کو اس کا زیادہ اندازہ ہوگا, تو اب وہ طرز اس کس انداز میں لے کے چلنا ہے کہ آپ کے یعنی کہ آپ غلطی بھی نہ کریں, وہ طرز بھی نبھا لیں. اور اگر آپ نے صرف طرز سنی اور اس طرز میں اذان دینا کوشش کی, شروع کیا, تو پتہ چلا کہ اتنی غلطیاں بیچ میں آپ کر گئے. یہ تو میں نے ایک جنرلی مثال دی اس حوالے سے. اسی طرح سے خاتون خانہ, تو خاتون خانہ دیکھیں گھر کے اندر کتنے کام ایسے ہیں. اب آج کل تو جیسے وہ کہا بھی جاتا ہے کہ مہنگائی کا معاملہ ہے, تو اب مہنگائی میں اگر آپ درزی کے پاس کوئی چیز لے کے جائیں گے تو وہ تو اپنے چارج لے گا, اور اگر خاتون خانہ کو خود بچیوں کے کپڑے وغیرہ سینے آتے ہیں تو وہ گھر میں مشین رکھے گی, خود سلے گی, تو وہ بچت بھی ملے گی. تو اب گھرداری کا جو معاملہ نا, گھرداری جسے کہتے ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں, اس میں کھانا پکانا, سلائی کڑھائی, صفائی ستھرائی اور یہ گھر کی زیب و زینت, یہ چیزیں آنی چاہیے. اور جو مرد ہیں گھر کے, اگر اس کو ایک بلب فٹ کرنا نہیں آتا نا, یا ٹیوب لائٹ اب فیوز ہوگی اور لا کے لگانی نہیں آتی, وہ کیا کرے گا, وہ الیکٹریشین کو بلائے گا, الیکٹریشین لگا دے گا. پہلے تو آئے گا ہی نہیں استاد, آئے گا ہی نہیں, اپنی تو ادھر ہی جی مطلب الیکٹریشین, اللہ رحم فرمائے, الیکٹریشین, جی پلمبر اور کارپینٹر, جس کو یہ اچھے مل جائے نا وہ جلدی مل اس کو چاہیے کہ وہ 2 نفل شکرانے کے بعد پڑھ لے. مطلب یہ ایک بات ہے. ہم نے سارا پروگرام کیا نگران شورا کے ساتھ, رمضان مبارک میں حقوق پروگرام, نگران شورا کا پروگرام تھا جی, تو اس میں ہم نے مزدور کے حقوق جو ہے نا یہ عنوان رکھا اس. اچھا, اور پروگرام کے بعد جو ہے وہ کچھ گفتگو ہوتی تھی نگران شورا سے بعض اوقات, اس میں ہم نے جو ایک چیز کنسیڈر کی وہ یہ تھی کہ لوگوں نے مزدوروں کی شکایتیں کی ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مزدوروں کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں ہو رہا ہوگا, جو کر رہے ہیں ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. بالکل کسی مزدور کی مزدوری میں نہ تو اس کا حق جو ہے وہ مارے, نہ اس کے ساتھ برا رویہ اختیار کریں, ٹھیک ہے. لیکن مزدور طبقہ بعض اوقات یہ ظالم بن جاتا ہے, اور جس سیٹھ نے ان کو ہائر کیا ہوا ہے وہ مظلوم بن جاتا ہے. اس کی کیا صورتیں ہیں, اس کے حالات واقعات آگے کیا ہیں وہ الگ ہے. پروگرام حقوق آپ وہ دیکھیں, اس میں یہ ہے. تو یہ جو طبقہ ہوتا ہے نا, اس کا ملنا بھی ایک کام ہے. پہلے نمبر پر مل جانا, ملنے کے بعد پھر کیا ہے, کام آ جانا. اچھا اس کے بعد یہ کام کرے گا اور آ کر وقت پر کام کر دینا, یہ بھی ایک کام ہے. یہ تو واقعی آپ نے وقت پر شروع کر دینا اور وقت پر ختم کر دینا, یہ 2 الگ الگ کام. تو وہ کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ اپنی وہ مزدوری جو بھی اس کے چارجز ہیں وہ مانگے گا جی. اب وہ چارجز جب آپ سنیں گے نا تو پہلے تو بلب کو کرنٹ لگا تھا, پھر آپ کو بھی لگے گا. اللہ اکبر. تو آپ حیران رہیے کہ یار اتنے سے کام کے اتنے پیسے ہوں. وہ آپ پتہ مجھے تو تجربہ, وہ کہتے ہیں جی کم مانگ رہے ہیں. اور کوئی جاننے والا تو اس کی دکان سے الیکٹریشین لے کر آیا تو وہ لگایا, میں کہا یار اتنے تو نہیں بنتے. میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا یار یہ تو اتنے مانگ رہا ہے. کہتے جی کم مانگ رہا ہے. میں کہا اس سے تو گویا کہ مجھے لاجواب کر دیا. میں کہا بھائی آپ یہ لیں. تو کچھ نہ کچھ کام ایسے جو ہم خود کر سکتے ہیں گھر کے, وہ ہم کریں, آنے چاہیے. تو یہ گھر کی حد تک ہے جی. اچھا پھر دفتر کے اندر آپ کا کمپیوٹر, عدنان بھائی اگر وہ کام کرنا چھوڑ گیا
ہاں جی اگر آپ کو تھوڑا بہت سافٹ ویئر کا کوئی ہاؤ ناؤ ہے تو آپ اپنے کمپیوٹر کو منٹوں کے اندر بلکہ سیکنڈوں کے اندر اس کو چلا لو گے، ورنہ آپ رک لو گے یار یہ تو آگے چلا ہی نہیں. اب آپ کسی کو بلاؤ گے جو ہم بھی سافٹ ویئر کے لیے جو حل کرنے کے لیے وہ ہوتے ہیں افراد، اب وہ آئے گا وہ آ جائے کیونکہ اس کے بھی بہت سارے اس کے یوزر ہوتے ہیں، وہ گاہک ہوتے ہیں جو اس کو بلا رہے ہوتے ہیں. تو بھائی پائپ لائن میں آپ کا مسئلہ آ رہے ہیں، بس آ رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہم جو ہے نا اسکل اپنے اپنے شعبے میں دیکھ لیں جی کہ ہمارے یہاں کیا ہے. جیسے کیمرہ مین، آپ کیمرہ مین کہتے ہیں مجھے تو صرف یہ جو کیمرہ ہے نا اس ماڈل کا صرف یہ چلانا آتا ہے، پھر وہی چلائے گا، اگر ماڈل بدل جائے گا وہی تو چلائے گا رہ وہ. جائے گا. ہاں جی تو جو آپ کی فیلڈ میں ہے اور کتنا آپ سیکھ سکتے ہیں، مرحبا سکھانے والے موجود، جی آپ سیکھنے والے تو بنے. مرحبا، بڑی پیاری بات کہی جی. چلیے آگے چلتے ہیں جی. احمد نوید اتاری فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی، ہم مسلمان ہیں تو ہمیں تو ترقی کرنا چاہیے، بلکہ ترقی ہمارے لیے ضروری ہے. کن چیزوں میں؟ نیکیوں میں. اگر بندہ نیکیاں کرتا چلا جائے گا، نیکیاں کرے گا تو پھر وہ جھوٹ سے بچے گا، نیکیاں کرے گا تو پھر وہ وعدہ خلافی سے بچے گا، نیکیاں کرے گا تو پھر وہ اپنے عہد کو پورا کرے گا. تو یہ سب کرنے سے انشاءاللہ دنیا و آخرت کی چلی جائیں گی. میرے لیے دعائیں مغفرت فرما دیجیے. آمین. مرحبا، اچھی بات کہی آپ. جی میرا سلمان بھائی سے سوال یہ ہے کہ ترقی کی بنیادی شرائط کیا ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں. بنیادی شرائط پر کچھ گفتگو ہو ہی گئی ہے. نمبر ایک، اپنی جو ہے وہ اسٹرگل بھی کرے. نمبر دو، اپنی اسکل انہینسمنٹ بھی کرے. نمبر تین جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کا جائزہ بھی جو ہے وہ لیتا رہے. اور نمبر چار، ہارڈ ورکنگ کرے، محنت سے جی نہ چرائے. آگے چلتے ہیں. پیارے عمر بھائی، آج برائے مہربانی یہ کلام سنا دیں. مدینے قافلے جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا، جزاک اللہ خیرہ. آمین. مرحبا. جی میرا سوال ہے کہ ترقی کی کتنی منزلیں ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ. ترقی کی کتنی منزلیں ہیں، بڑا فلسفیانہ سوال ہے یہ. اللہ کچھ فرمائیں گے سر؟ پہلے تو منزل کے اوپر ہوگا. تو منزل کون سی مراد لے رہے ہیں؟ یہ اوپر والی منزل بھی ہوتی ہے اور ایک پیچھے جو ہے نا پہلے دور میں منزلیں سفر کے اندر ہوتی تھیں. جو بھی ہے آگے بڑھنا، تو جس شعبے میں آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہی اس کی منزلیں ہوتی ہیں. مرحبا. اور حقیقی منزل تو وہی کہ رب تعالیٰ کی رضا تک پہنچا جائے. تو اس میں اپنے کردار کے جو اوصاف ہیں ان میں بھی ترقی کرنا چاہیے. بندے کا صبر ہے تو صبر کے اندر بھی ترقی کرے، مشق کرے اور مزید بہتر کرے اپنے آپ کو. اسی طرح علم ہے، اس طرح ہمدردی ہے، خیر خواہی کا جذبہ ہے، اسی طرح نمازوں کا شوق اور جذبہ اور نمازوں کو درست پڑھنے کا جذبہ. تو یہ کرتا رہے. اسی طرح علم دین میں آگے بڑھنا ہے تو علم دین تو اتنی وسیع فیلڈ ہے کہ مرتے دم تک بندہ طالب العلم اسٹوڈنٹ ہی رہتا ہے. جی تو یہ ہے ترقی کی کچھ منزلیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے جیتے جی ہمیں سارے حاصل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے جی. کون؟ میرا سوال یہ ہے، ترقی محنت سے ملتی ہے یا قسمت سے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ. مجھے حضور کہنے دیں، اللہ ملک تو جو دیں گے جواب دیں گے. قسمت بھی محنت سے ملتی ہے بعض اوقات، بلکہ اکثر اوقات. جی خالد بھائی، عدنان بھائی، استاد صاحب کچھ کہیں گے اس کے اوپر؟ خالد بھائی تو لطف لے رہے ہیں آپ کی بات کا. شاید وہ ہے جو آپ ارشاد فرماتے ہیں اکثر کہ یہ واقعی فلسفیانہ سا سوال ہے. اچھا. کبھی ایک آگے ہو جائے گا، دوسرا پیچھے رہ جائے گا. ایسا ہے کہ اپنے پاس جو کام ہے نا وہ کرتا چلا جائے، پھر جو قسمت میں ہوگا وہ ہوتا چلا جائے گا. محنت کریں، ایفرٹ کریں، اس سے جی نہ چرائیں. دیکھیں پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید سے، اس کی رحمت سے ہی بندہ آگے بڑھتا ہے. میں ایک اور بات بھی کہہ دوں، چلیں تھوڑا جواب ایک یہ بھی آ رہا ہے. رزق انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی لکھ دیا جاتا ہے، مقدر ہے. اور نصیب کا یصیب کا ولو کانا تحت الجبلین، دو پہاڑوں کے نیچے ہوگا تو بھی کیا ہے، ملے گا. لیکن اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے سورہ جمعہ کے اندر، وَابْتَغُوا مِن فضل اللہ، کہ جب تم نے جمعے کی نماز پڑھ لی پھر دنیا میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. تو یہ اللہ کا فضل تلاش کرنے میں جو رزق ہے یہ بھی اس میں شامل ہے. کمانے کا حکم دیا گیا ہے، کسب حلال کا بھی جو کیا ہے حکم دیا گیا ہے. احادیث مبارکہ کے اندر انبیاء کرام نے بھی کیا کیے ہیں، پیشے اختیار کیے ہیں. تو محنت اور قسمت کا معاملہ، نصیب کا معاملہ،
یہ یوں بولیں کہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتا ہے. بندہ بولے محنت میں کچھ بھی نہیں کروں گا اور سب کچھ نصیب سے ہی مل جائے, یہ بھی ضروری نہیں ہے. اور بندہ بولے کہ بھئی محنت ہی کرتا رہوں اور سب کچھ ہی مل جائے, تو یہ بھی کیا ہے, ضروری بہرحال نہیں ہے. تو قسمت میں بہرحال وہ ہے. جانسین میں سے بھی یہ سوال ہوا تھا بدھ کو کہ جی جو قسمت میں رزق لکھا ہوا کہ وہ محنت سے ملے گا, تو آپ نے اس کا یہی جواب دیا, آپ نے فرمایا جی ہاں محنت سے ہی ملے گا. جی من اللہ, کوشش کرنا ہمارا کام ہے, پایا تکمیل تک اللہ پاک پہنچ جائے گا. نصیب کے اپنے نمبر ہیں, محنت کے اپنے نمبر ہیں. بہرحال ایک بات ضرور کہی جاتی ہے کہ نصیب کیا ہے, محنت سے جیت جاتا ہے. یہ بھی ایک اپنی جگہ پر بات موجود ہے, لیکن محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے. جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے. آگے چلتے ہیں. میرا سوال یہ ہے, ترقی پانے کے لیے کیا لوگوں کی کاٹ کرنا ضروری ہے؟ جواب عنایت فرمائیں, جزاکم اللہ خیرا. اللہ یعوذ باللہ معاذ اللہ. لوگوں کی کاٹ کرنا, تو کسی کی ٹانگیں کاٹ کے آپ اپنا قد لمبا نہیں کر سکتے. ایسی بات, بس یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ کسی کو آپ کاٹ کے, کسی کو ترقی سے محروم کر کے, کسی کو ڈیگریڈ کر کے آپ کی عزت بڑھ جائے, یہ سمجھنے کہ بہت نادانی کی بات ہے. تو اس لیے آپ اپنی کوشش کریں, خود کو ترقی دینے کی کوشش کریں. کسی پر یہ توجہ نہ کریں کہ یہ اس کا قد چھوٹا کروں گا تو میرا قد بڑا نظر آنے لگ پڑے گا. آپ اپنا قد بڑھائیں نا محنت کا. ٹھیک جی. کون سلمان بھائی یہ بتا دیجیے, حقیقی ترقی کسے کہتے ہیں؟ حقیقی ترقی کسے کہتے ہیں؟ پروگرام اللہ اکبر. خالد بھائی کچھ فرمائیں گے اس پر؟ آپ فرمائیں. اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, جو جہنم سے, آگ سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا. حقیقی ترقی تو یہی ہے. دنیا میں بڑا پیسہ بنا لیا, نام بنا لیا, ٹیکنالوجی بنا لی, یہ بنا لی, اور آگے جا کے جہنم میں جوتے کھا رہا ہے, یہ کوئی ترقی نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. نعت خواہ اسلام بھائی سے عرض ہے, کلام سنا دیجئے. اٹھا دو پردہ, دکھا دو چہرہ, کہ نور باری حجاب میں ہے. مرحبا شہزاد بھی آباد رہے. جی سلمان بھائی, مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. میری آپ سے گزارش ہے, مجھے یہ والا کلام سنا دے. اے خط میں رسول مکی مدنی. مرحبا, اللہ برکت دے. میسیج بھی لے لیتا ہوں برکت کے لیے. ایک بڑی پیاری سی دعا ہے سلمان بھائی, اللہ پاک آپ کو فیضان کے ساتھ چل مدینہ نصیب فرمائے. آمین. آمین. پیاری دعا دی ہے جی. وقار بھائی کے کلام سننے کی فرمائش بھی کی ہے, تو چلے اس کو پھر کبھی پورا کریں گے انشاءاللہ. مطلب دعا تو آگے, اللہ قبول فرمائے. مرحبا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے, کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. عمر بھائی کچھ کلام شامل کریں. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. میرا گدا میرا منگتا
اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، اے ختم رسل، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی، ذیشان نبی، ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہ کوئی نہیں، اے ختم رسل، ختم رسل، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ سر آج کے پروگرام کی آخری بات وہی کہ ترقی کریں، لیکن صرف دنیا کی ہی ترقی نہ کریں، کیونکہ دنیا کی طرف ہی توجہ رکھیں گے تو آخرت آپ کے سامنے سے ہٹ جائے گی۔ تو حقیقی اور جو مین ہے نا فوکس، وہ ہے آخرت۔ تو وہ دنیا میں ہمارے بزرگان دین نے بڑا پیارا معیار بیان کیا کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے، اور جتنا عرصہ آخرت کا ہے اتنا آخرت کی تیاری کریں۔ تو اسی سے وہ ہمارا حصہ بن جاتا ہے کہ ہم نے دنیا کے لیے کتنی کوشش کرنی ہے اور آخرت کے لیے کتنی کوشش کرنی ہے۔ مرحبا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ استاد السلام پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تقا بنو کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں